بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھک پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر منظر حیات حاضر۔ اس بار ہمارے مہمان جو ہیں ان کا تعارف میں یہ کرواؤں گا کہ ایک نوجوان، اپنی دنیا کا واحد آدمی جو تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے؟ غور سے سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے۔ ہمارے جیسے سفید بالوں والے لوگ جو ہیں وہ تو اپنی اننگز کھیل کے تقریباً معدوم ہونے کے قریب آ چکے ہیں۔ بیٹھک کے پروگرام کے اندر یہ حسان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، چیف کوارڈینیٹر ہیں آئی بی ایل سسٹمز کے۔ کئی آرگنائزیشنز آئی بی ایل کے نام سے چل رہی ہیں، اس کے روئے روان ہیں، جیسے آئی بی ایل کاٹیجز ہے، عظیم الشان پاکستان ہے، آئی بی ایل کمرشل فورمز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کئی آئی بی ایل کے اور پروجیکٹس ہیں، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر سعید صاحب جو ہیں وہ اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو حسان صاحب جو ہیں وہ اس کو آگے لے جانے کی سرتوڑ کوشش پازیٹیو طریقے سے کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو سوال یہ ہے کہ میں آپ پہ کیوں یقین کروں کہ آپ تبدیلی لے کے آئیں گے؟ سر، پاکستان میں کئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کو آپ کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں، وہ بھی تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن لے کے نہیں آتے۔ جب اتنے سال ان کو آپ نے چانس دے دیتے ہیں ہر بار، تو اگر ایک نیا نوجوان تبدیلی کا نعرہ لے کے آیا ہے تو کیوں نہ اس کو بھی ایک موقع دیا جائے۔ نہیں، بات تو درست ہے آپ کی، لیکن ابھی تک مجھے بتائیں کہ آپ نے سوشیو اکنامک سسٹم میں بہت کام کیا ہے۔ آپ نے کشمیر کے اندر جب ہمارا ایک سانحہ ہوا تھا، زلزلہ آیا تھا، اس میں آپ نے بہت زیادہ کام کیا، اپنے والد محترم کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے سر۔ تو سوشیو اکنامک چینج کے لیے جس طرح کے نوجوان آپ ہیں، نوجوانوں کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ سر، سب سے جو میری جنریشن ہے اس کا سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے نا، وہ امپلائمنٹ کا ایشو ہے۔ اکنامیکلی لوگ جو ہیں وہ بہت ڈپرائیوڈ ہیں، ان کے پاس سکل ہے۔ یونیورسٹیوں سے ہر سال، اب میں اگر اپنی یونیورسٹی کی بات کروں تو میرا 76 کا بیچ تھا، اور وہ سارے گریجویشن کے بعد سارے جاب کی تلاش میں لگے، لیکن جاب نہیں ہے۔ جن کے پاس تو اتنی کوئی فائنینشیل بیکنگ ہے وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، باقی جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے امپاور کرنا پڑے گا یوتھ کو فائنینشلی، اور اس کا سب سے بہتر ماڈل میرے سامنے مائکرو فائنینسنگ کا ہی آتا ہے۔ کافی سارے ایونیوز ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیکریز ہو گئی، ایٹریز ہو گئی، اتنی ساری ہیں، جمنیزیم ہو گئے، اس کے بعد میوزک کے اسٹوڈیوز ہو گئے۔ آج کل ینگ جنریشن ان چیزوں میں بہت ان ہے، ان کو ہم بہتر طریقے سے فائنینس کر دیں اور سیدھے ٹریک پہ چلا دیں تو وہ پاکستان کو سوشل اکنامیکلی بڑا بہتر کر سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ میں 6 سال سے لکھ رہا ہوں، یہ 4 جو چیزیں آپ نے کہی ہیں یہ آج تک کسی آدمی نے نہیں کی سر۔ میں اس کا کریڈٹ آپ کو سب کے سامنے دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن نوجوان نسل جو ہے اس کے مسائل، ایک تو آپ نے بتا دیے کہ امپلائمنٹ ہماری بڑی مشکل ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل کو محنت بھی کرنا چاہتی ہے کہ ویسے ہی محنت کے بغیر آگے نکلنا چاہتے ہیں؟ سر، اس کے بھی 2 اسپیکٹ ہیں۔ پہلا اسپیکٹ تو وہ ہے جو محنت کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے یہ ہیں، اور شاید ریئلٹیز بھی اسی طرح کہ پاکستان میں ان کے لیے ایوینیوز نہیں اس طرح کے۔ وہ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ پروفیشنلی گرو نہیں کر پاتے۔ اگر وہ آج شروع ہوئے ہیں تو آج سے 5-10 سال بعد بھی وہ وہیں رہتے ہیں، کیونکہ اسٹارٹ اپس کا پاکستان میں اتنا کوئی خاص ٹرینڈ ہے نہیں، اور جتنا بھی ہوتا ہے وہ فورن اونڈ ہوتا ہے سارا۔ وہ لوگ پھر یہاں سے باہر کے ملک چلے جاتے ہیں، اور پیچھے جو نوجوان رہ جاتے ہیں جن کو زنگ لگ چکا ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہے وہ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی بہتر طریقے سے گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، وہ اس طرف اپنے آپ کا بیڑا گرک کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے ایک بڑے نکتے والی بات کی، منشیات کا۔ سنا ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں، میڈیکل کالجز، سب جگہ منشیات استعمال ہوتی ہیں، تو کیا اسے کیسے کم کیا جائے؟ اس چیز کو اسے کیسے لڑا جائے؟ سر، میرے خیال میں یونیورسٹیز کے اندر خاص طور پہ گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا، ادھر سختی بہت زیادہ ہے۔ آپ جب اس ایج میں آ جاتے ہیں، ایک سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہوتا ہے، جب آپ ایک نوجوان کو دباتے چلے جائیں گے وہ اتنا ہی ریبیل کرے گا۔ میرے خیال میں ان کو بہتر طریقے سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ ہر انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ڈیڈیکیٹڈ رومز ہونے چاہیے، کچھ ڈاکٹرز ہونے چاہیے، سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے جو ان کو بہتر طریقے سے کاؤنسل کر سکیں کہ اس چیز کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں، آپ نے یہ چیز کیوں نہیں کرنی اور فلاں چیز کیوں کرنی ہے۔ اس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کر کے ہم بہتر طریقے سے ان کاموں سے روک سکتے ہیں۔ جس طرح ہماری ایج کے اندر زیادہ سیزنز دیکھے جاتے ہیں، پہلے ٹی وی سیریز چلتے تھے، اب نیٹ فلکس چلتا ہے، Amazon پرائم چلتا ہے، اس کے اوپر لوگ سیزنز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ سائنس فکشن پہ ہو جاتے ہیں، ٹیکنالوجی پہ ہو جاتے ہیں، ایکشن موویز ہو جاتی ہیں۔
اس سے اگر آپ ڈرامے کے تھرو اگر یہ چیزیں لوگوں کے اندر انکلکیٹ کرنا شروع کریں تو بڑا پازیٹیو امپیکٹ میرے خیال میں یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو مثبت طریقے سے استعمال اچھا حسان صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آج تک کسی سے نہیں کیا. اگر آپ بہت طاقتور ہو جائیں اس ملک میں تو کون سی ایسی 3-4 چیزیں ہیں جو آپ نہیں کریں گے؟ جو 3-4 چیزیں میں نہیں کریں گے. بڑا یہ پزلنگ سا سوال ہے. اس طرح کے سوال بندہ کبھی خود بھی نہیں سوچتا. لیکن 3-4 چیزیں میں نہیں کروں گا. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا یا کوئی ایسا وعدہ لوگوں سے نہیں کروں گا کہ جو بس میں کہہ لیں کہ ایک نا فیم سا گین کرنے کے لیے بات کر دوں لیکن میں ڈیلیور نہ کر پاؤں. ایک یہ چیز ہوگی. دوسری یہ چیز ہے کہ میں کوئی بھی خود ایسا کام نہیں کروں گا. اگر میں کسی نوجوان کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا یا آپ نے منشیات کی طرف نہیں جانا تو اس کے لیے سب سے بہتر رول ماڈل میں ہی ہوں گا. وہ اگر دیکھے گا کہ یہ بندہ یہ کام نہیں کر رہا تو مجھے بھی نہیں کر رہا. اگر یہ بندہ کہتا ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے اور سب سے پہلے بستر پہ لیٹ کے خود ڈونیٹ کرتا ہے تو پھر میں بھی ڈونیٹ کروں گا. اس طرح کی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے یہی کروں گا. آپ پاکستان کو کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو نا امپاورڈ دیکھنا چاہتا ہوں اور ریڈیکلزم جو ہے نا پاکستان میں سے ختم دیکھنا چاہتا ہوں بالکل. حالانکہ ہمارا بڑا خوبصورت دین ہے, سب سے خوبصورت دین ہے اور بڑی آسان چیزیں ہیں. اگر ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں, ان کی دینی ٹیچنگز کو اپنے زندگی کے اندر روزمرہ کے کاموں میں شامل کریں تو ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں. لیکن وہ جس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں اس کی وجہ سے یوتھ بہت دور چلا گیا اور وہ پھر اس کو یہاں پہ کوئی ایونیوز نظر نہیں آتے کہ میں کچھ کریٹو فریڈم نہیں ملتا ان کو کام کرنے کا. وہ پھر پاکستان کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے, وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. لیکن باہر جانے کے جو امکانات ہیں وہ تو 4%, 5% لوگوں کے پاس ہیں. باقی 95% لوگ کیا کرتے ہیں؟ سر بچے, میں آپ کی نسل کی بات کر رہا ہوں. یوتھ کے اندر ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے, شاید یہ ہمارے کلچر کی وجہ سے ہے کہ جو کچھ نہیں کرتا وہ سارا دن بیٹھ کے اپنے والد پہ تنقید کرتا رہتا ہے. کمانے والا ایک والد ہوتا ہے فیملی میں, وہ سارا دن بیٹھتا ہے, والد کو بھی گھورتا ہے, بہن کا بھی حق مارتا ہے, بہن کو بھی مارتا ہے, ماں کو بھی بدتمیزی کرتا ہے, والد سے بھی بدتمیزی کرتا ہے. وہ کچھ نہیں کرتا, وہ گھر بیٹھا رہتا ہے. وہ ایک طرح سے سسٹم کے اوپر بوجھ بن گیا ہوا ہے. اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے اس کو جب تک آپ اکنامیکلی امپاور نہیں کریں گے نا, اس کو چیز سکھا کے سیدھے ٹریک پہ نہیں لے کے آئیں گے, تب تک وہ بہتر نہیں ہوگا. اور ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ ایسی ہے جو ان ایجوکیٹڈ ہے, جس پر ایجوکیشن نہیں ہے, جس نے پوش علاقے نہیں دیکھے ہوئے, جس نے کبھی کسی پروفیشنل آدمی کے ساتھ میرے خیال بیٹھ کے بات چیت نہیں کی ہوگی. اس کو نہیں پتا ہوگا کہ سٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے, کاروبار کیسے چلتے ہیں. اس نے وہی دیکھا ہے کہ کنک کس طرح بیجنی ہے, کس طرح کھیتی باڑی کا کام کرنا ہے, اور اس میں بھی وہ فیل ہو گیا. اس کو آپ سیدھی پٹری پہ چڑھائیں گے تو یہ چیزیں بہتر ہیں. 100 سال کے بعد آپ پاکستان کو کہاں دیکھیں؟ جو آج کے حالات چل رہے ہیں تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ ان لیڈرشپس کے ساتھ ہم لوگ 100 سال آگے سروائیو کر پائیں گے. کیونکہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ, فوج کا ادارہ ہے جس نے ملک کو پکڑے رکھا ہے اور مضبوطی سے بچا کے رکھا ہوا ہے. ورنہ جتنے پولیٹیشنز ہیں پچھلے 30 35 سال سے یہی آ رہے ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹلی اعلان کر دیا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے, گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اگر یہ فوج کو ویک انہوں نے کر دیا, کسی بھی طرح سے تباہ ہو جائے گی. ٹاپل کرنے دیں, اب کیا فرق پڑتا ہے, ایک گورنمنٹ جائے گی دوسری آ جائے گی, تو گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی ہے. تو گورنمنٹ آتی جاتی ہے, نوجوانوں کو فرق پڑے گا نا سر. نوجوان, عمران خان نے ایک وعدہ کیا, ایک نعرہ لگایا تبدیلی کا, بڑے لوگوں نے ووٹ دیا. میں نے بھی اپنی زندگی کا پہلا ووٹ دیا, لائن میں لگ کے جا کے. پہلی بار دیکھا میں نے کہ ووٹ ڈالنے والی جگہ ہوتی کیسی جہاں پہ اب جا کے ووٹ ڈالتے ہیں, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. آج کل ایک اور یہ بھی چیز ہے کہ نوجوان جو ہے نا, پہلے لوگوں میں ہوتا تھا کہ وہ صبر کر لیتے, ایک بار آزمائے دوسری بار پھر آزما لیتے تھے. نوجوان نہیں آزماتے. اگر ایک بار انہوں نے آزما لیا تو اگلی بار وہ ووٹ ہی نہیں دیں گے, وہ اپنا قومی فریضہ ہی نہیں سر انجام دیں گے, وہ جائیں گے نہیں پولنگ سٹیشنز پہ. تو یہ تو مشکل صورتحال ہے, بہت مشکل صورتحال ہے. اس لیے ہمیں ایسی لیڈرشپ کی ہمیں ضرورت ہے جو ہم لوگ عظیم الشان پاکستان کے پلیٹ فارم سے لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کے اچھے چنے ہوئے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی اچھے کام کیے ہیں, بزرگ لوگ, ان کو لے کے آ رہے ہیں. اور ہمیں پاکستان کے یوتھ کی بہت سخت ضرورت ہے تاکہ ہم اپنا میسج لے کے آگے چل سکیں اور ہم کوئی پریکٹیکل چینج بھی لا سکیں, صرف نعرہ نہ لگائیں. بہت شکریہ. انتہائی خوبصورت باتیں, ایماندار نوجوان جس نے وہ باتیں کی جس میں مجھے بھی آج سیکھنے کا موقع ملا. پاکستان 100 سال بعد کہاں ہوگا, پاکستان آج کیا ہے اور نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر یہ پروگرام وزیر اعظم تک پہنچے تو انہیں حسان کی آواز سنائی دینی چاہیے. یہ وہ بچے ہیں جو ہمارا مستقبل ہیں اور یہ ہمارے ملک کی بنیاد کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور ان کے مسائل سننے کے لیے کیا وزیر اعظم کے پاس وقت ہے؟ میرا خیال نہیں. کیا چیف منسٹر کے پاس وقت ہے؟ میرا خیال نہیں.
تو حسان اور اس طرح کے بچوں کو وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، پاکستان کا صدر اگر ملے، ڈائلاگ کرے، پوچھے، حل بتائیں، تو میرا خیال ہے ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ سٹی نیوز 7 سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔